اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھنا، انہوں نے جو فرما دیا اس کے خلاف نہ جانا، اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی و مفہوم پر غور کریں، حضور قلب توجہ سے نماز پڑھیں۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ خود سے کہتی ہوں تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، تمہیں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتی ہوں میں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے، ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پرابلمز ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ انمول ہیں، اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ جب کبھی محسوس ہو کہ تنہا ہو اور کوئی پاس نہیں، تب آسمان کی طرف دیکھنا اور دل کی آواز سے کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ صرف گناہوں پر ہوتی ہے، یہ آج یہ انکشاف ہوا، توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔ ہر وہ نیکی جو آپ کو مطمئن کرنے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گنہگار لگنے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی، حق نہ ادا ہو، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر کسی نے تعریف کر دی اور دل خوش ہونے لگا، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دل چاہا کہ لوگ اس کا صلہ نہ دیں پر کم از کم تسلیم ہی کر لیں، اس پر توبہ۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہیں، اللہ پر یقین ہو، تو وہ انسان کی زندگی میں رحم کے ہوتے ہیں، شیطان کا کوئی فیصلہ چل نہیں سکتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیاں زندہ رہتی ہیں، زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ صبر کا صلہ نہیں مجھ میں یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اگر کبھی آپ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور اسے میرے کندھے پر ڈال کر بولنا کہ آپ ماڈرن نہیں باوقار اچھی لگتی ہو۔ اگر کبھی میں اپنی منزل بھول جاؤں، تاریکی میں کھو جاؤں اور مجھ پر احسان کرنے کا موقع ملے اور آپ کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت، میرے راستے میں کھڑے ہو کر پورے یقین سے کہنا کہ آؤ واپس چلو، یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ آپ صراط المستقیم پر چلتی اچھی لگتی ہو۔ اگر کبھی آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اظہار کی بہترین شکل کیا ہے، تو آپ دیر مت کرنا، میرا ہاتھ تھامنا اور دھیرے سے کہنا کہ
آپ چاہے مجھ سے محبت کرو نہ کرو، میری ہم سفر بن کر بس مجھ سے وفا کر لینا، کیونکہ آپ وفا کرتی اچھی لگتی ہو۔ اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی مت کریں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے لفظوں کی وجہ سے لوگ بکھر جاتے ہیں، ان کی کرچیاں سمیٹنے میں تمام عمر لگ جاتی ہیں۔ وہ جس کو آپ نے موٹی کہا تھا وہ اپنا کھانا پینا کم کر دیتی ہے، کمزور ہونے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جس کو آپ نے چھوٹے قد کا طعنہ دیا تھا وہ روز اپنی تقدیر سے لڑتی رہتی ہے۔ وہ جس شخص کو کالی کہا تھا وہ پہلے سے ہی رشتہ داروں کی باتیں سنتی ہے۔ وہ جس شخص کو بے روزگاری کا طعنہ دیا تھا وہ دن رات نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ وہ جن والدین سے آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں انہیں عمریں لگ گئی ہیں آپ کو بہتر زندگی دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو ان کڑوے الفاظ کی وجہ سے دوسروں کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان باتوں کا حساب ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا۔ آپ یا میں ہوتے کون ہیں کسی کو برا کہنے والے، دوسروں کی شکل و صورت پر بات کرنے والے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا سمجھ لے وہ بن گیا، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص قابل احترام اور مکمل ہے۔ کمی تو ہماری سوچ میں ہوتی ہے جو دوسروں میں تلاش کرتے ہیں۔ مرد بھی عورت کی طرح خدا کی ایک خوبصورت تخلیق ہے۔ میں نے اگر مرد کو لڑکیوں کے فقرے کستے دیکھا ہے تو اس آدم ذات کو اولاد گھر والوں کے لیے دوسروں کی گالیاں سنتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اگر مرد کو ہوس کا پجاری دیکھا ہے تو اس مرد کو بہنوں کے جہیز کے لیے پائی پائی جوڑتے اور اپنی عمر گزارتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اگر مرد کو انا پرست دیکھا تو اس مرد کو بس اپنی سیٹ عورت کے لیے چھوڑتے اور عورتوں کی قطار میں کھڑے رہنے کی زحمت سے بچاتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اگر مرد کو بے حس اور بے نیاز دیکھا ہے تو اس مرد کو پردیس میں دھکے کھاتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اگر مرد کو عورت سے پاؤں کی جوتی سمجھتے دیکھا ہے تو وہی مرد کو بنت حوا کا سرتاج ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھے بھی دیکھا ہے۔ ہر تصویر کے دو پہلو اور ہر سکے کے دو رخ لازمی ہوتے ہیں۔ اگر وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ تو یہ تصویر مکمل مرد کے وجود سے ہی ہوتی ہے۔